ہیلتھ ایجوکیشن کے حوالے سے جاری پروگرام، جس کے تحت مختلف طبی موضوعات پر معلومات اور تحقیقات پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک انتہائی اہم موضوع جس کے حوالے سے ایک مضمون آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، وہ ہے ڈینگی وائرس۔ ڈینگی وائرس جو آج کل کا ایک انتہائی اہم موضوع ہے، اس حوالے سے ایک بہت معلوماتی اور تحقیقاتی مضمون اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ بنی نوع انسان نے ہر دور میں مختلف طوفانوں اور وبائی امراض کا سامنا کیا ہے۔ کبھی طاعون، کبھی ہیضہ تو کبھی کسی اور مرض نے وبائی صورت اختیار کی، اور لاتعداد افراد ان وبائی امراض کا شکار ہو کر لقمہ اجل بن گئے۔ ان امراض کے خلاف انتھک محنت اور جدوجہد نے ہی بالآخر انسان کو ان طوفانوں اور وبائی امراض سے نجات دلائی۔ جدید سائنس کی ترقی کے باوجود اب بھی دنیا کو نئے نئے امراض کا سامنا ہے، جن میں ایڈز، ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی، سوائن فلو اور ڈینگی فیور وغیرہ جیسے امراض شامل ہیں۔ دراصل یہ امراض جو اب نئے نام کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، کوئی نئے امراض نہیں ہیں، بلکہ بہت پرانے امراض ہیں، لیکن میڈیکل سائنس کی ترقی اور طبی ماہرین کی انتھک کوششوں سے یہ امراض شناخت ہو گئے اور ان کی تباہ کاریاں سامنے آ گئیں، جن میں سے بیشتر امراض سے بچاؤ کے علاج اور طریقے بھی دریافت ہو گئے ہیں۔ لیکن اب بھی بہت سے امراض ایسے ہیں جن کا مکمل اور کامیاب علاج ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا ہے، اور ماہرین ابھی تک ان امراض کے کامیاب علاج اور خاتمے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ ڈینگی فیور بھی ایک ایسا ہی مرض ہے جو تقریباً 200 سال قبل دنیا میں نمودار ہوا تھا۔ آبادی کے ایک بڑے حصے کو اس نے شدید متاثر کیا۔ اب ایک بار پھر ایک بڑے خطرے کی شکل میں ہمارے سروں پر آ پہنچا ہے۔ یہ ایک ایسا انفیکشیس بخار ہے جو ایڈیز ایجپٹی نامی مچھر کے کاٹنے سے پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اس بخار کا وائرس فلیوی وائرس کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ انسانی جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس مچھر کے جسم پر زیبرے کی طرح کی سفید اور کالی دھاریاں ہوتی ہیں۔ یہ مچھر عام مچھر کے مقابلے میں زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دن میں کاٹتا ہے۔ اس مچھر کے کاٹنے کے 2 سے 7 دن کے اندر متاثرہ فرد کو یہ بخار گھیر لیتا ہے، اور بخار کے ساتھ ساتھ نزلہ، زکام بھی ہو جاتا ہے۔ اگر باقاعدہ علاج نہ کرایا جائے تو ڈینگی فیور ہیمرجک فیور میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جسم پر گلابی دھبے پڑ جاتے ہیں، ناک، کان اور جسم کے مختلف اعضاء سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ اس میں جوڑوں کا درد اور متلی اور قے کا ہونا ایک معمولی اور ایک عام سی بات ہے۔ پیٹ میں مسلسل درد رہتا ہے، بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مریض پر غنودگی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ڈینگی وائرس کی خون میں موجودگی کی وجہ سے خلیات یعنی پلیٹلیٹس میں بہت تیزی سے کمی واقع ہونے لگتی ہے۔ یہ خلیے خون کی نالیوں سے جریان خون یعنی خون کے بہنے کو روکتے ہیں۔ خون میں ان خلیات کی تیزی سے کمی یعنی پلیٹلیٹس کی تیزی سے کمی مریض کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ بہرحال عام لوگوں کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ڈینگی بخار خطرناک نہیں، اور یہ بخار عام حالات میں انسان سے انسان کو نہیں لگتا، لیکن متاثرہ مریض کے خون سے لگ سکتا ہے۔ بد احتیاطی اور علاج نہ کرانے کی صورت میں یہ بخار خطرناک صورت اختیار کر لیتا ہے، اور بالآخر مریض جاں بحق ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں ڈینگی فیور پہلی بار جنوب مشرقی پاکستان میں 1965 میں سامنے آیا،
جبکہ کراچی میں 1994 میں ڈینگی فیور سے 5 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ 1995 میں صوبہ بلوچستان میں 75 افراد جو ایک فیکٹری میں ملازم تھے اس وائرس کا نشانہ بنے۔ اطلاعات کے مطابق گزشتہ سال یعنی سن 2010 میں کراچی کے مختلف علاقوں میں 3 ماہ کے دوران تقریباً 696 افراد لیبارٹری ٹیسٹ کے بعد اس وائرس کے شکار پائے گئے۔ ان میں سے بہت سے مریض شہر کے مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج رہے، جن میں سے تقریباً 30 افراد ڈینگی وائرس کا شکار ہو کر ہلاک ہو گئے۔ ماہرین کے مطابق ان مچھروں کی افزائش اوور ہیڈ ٹینکوں میں صاف پانی میں زیادہ آسانی سے ہو جاتی ہے، اور یہ مچھر اوور ہیڈ ٹینکوں میں صاف پانی کے نکاسی کے ذریعے داخل ہو جاتے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں حکومت کو انتہائی سرعت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صحت اور صفائی کے اقدامات حکومت کا بنیادی فرض ہے تاکہ شہری بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اس حوالے سے حکومت ہنگامی بنیادوں پر ڈینگی وائرس کے خلاف مہم کا نہ صرف اعلان کرے بلکہ اس پر تیزی سے عمل بھی کیا جائے۔ اس مرض سے حفاظت کا ٹیکہ ابھی تک دستیاب نہیں ہے، اس سلسلے میں تحقیق جاری ہے۔ امید ہے کہ جلد اس کا علاج دریافت ہو جائے گا۔ لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ مچھروں سے بچا جائے، مچھر بھگانے کی تدابیر اختیار کی جائیں اور مناسب لباس پہنا جائے۔ یہ مچھر کیونکہ دن میں کاٹتے ہیں اس لیے غروب آفتاب تک مچھروں کی زد میں آنے سے بچا جائے۔ گھروں کے اندر مچھر مار دواؤں کا چھڑکاؤ ضرور کیا جائے۔ کیاریوں اور گملوں میں پانی نہ جمع ہونے دیں۔ کھڑکیوں اور دروازوں پر جالیاں یعنی نیٹ لگوائیں تاکہ مچھروں سے محفوظ رہا جائے۔ پالتو پرندوں اور جانوروں کے پنجروں میں پانی کے برتن روزانہ صاف کیے جائیں۔ چھت پر بنی ہوئی پانی کی ٹنکیوں کو کھلا نہ چھوڑا جائے بلکہ ان کو اچھی طرح ڈھک دیا جائے۔ بخار کی علامات ظاہر ہوتے ہی ڈاکٹر سے فوراً رجوع کریں۔ ڈینگی فیور کا جڑی بوٹیوں سے علاج کا ایک کامیاب تجربہ ہندوستان میں بمبئی شہر کے ایک اسپتال میں ڈاکٹر سمیرا بجاج نے کیا، اور اس بخار میں مبتلا مریضوں کو دن میں 1 مرتبہ پپیتے کے تازہ پتوں کا رس کھانے کے 1 چمچے کی مقدار میں پلایا گیا، جس سے خون میں موجود پلیٹلیٹس کا تیزی سے گھٹنے کا سلسلہ رک گیا اور بخار کی شدت میں بھی کمی ہونے لگی، اور مریض 3 دن میں صحت یاب ہونے لگے۔ ان مریضوں کو یہ رس پپیتے کے پتے سے ڈنٹھل نکالنے کے بعد کچل کر چھاننے کے بعد گرم یا پانی ملائے بغیر پلایا گیا۔ یہ بہت کڑوا ہوتا ہے لیکن اس سے مریض جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں۔